کہ جی ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ میں رمضان المبارک آ چکا تھا، 12واں روزہ تھا، ہفتے کا دن تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، 313 افراد اس میں شامل ہوئے۔ یہ طالوت نے جب جالوت پہ حملہ کیا تھا تو اس کے بھی 313 تھے۔ جب آپ سب نے دیکھا کہ 313 لڑنے کے قابل، تو آپ نے کہا یہ خوش عین ہے چونکہ میرے لشکر کی تعداد بھی طالوت کے لشکر کے ساتھ مل گئی۔ روزے رکھے ہوئے تھے صحابہ نے، آپ نے مدینہ منورہ میں لشکر کو ترتیب دیا کہ چلو چلتے ہیں، راستے میں فلاں مقام بدر کے مقام پر ہر شام کو جانے والا لشکر یا قافلہ بدر سے ہو کے گزرتا تھا۔ ایسا علاقہ تھا بدر، مدینہ منورہ سے 80 میل دور تقریباً، کہ ابو سفیان یا ابھی مکہ سے بدر جا رہا ہوگا شام کو، یا اگر وہاں سے گزر گیا ہے تو واپسی شام سے بدر جائے گا، تو ہم وہاں سے راستے میں اس کا سارا مال متاع لوٹ لیں گے تاکہ اہل مکہ اسلحہ خرید کر حملہ کرنے کا سوچ نہ سکے۔ مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، نور بھرا مہینہ تھا۔ صحابہ کو مکہ مکرمہ میں صحابہ اجازت مانگا کرتے تھے کہ ہمیں کفار کے خلاف تلوار کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن کہا تھا نہیں، ابھی تمہارا پروبیشنری پیریڈ ہے، ابھی تم تربیت میں ہو، ابھی تم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو جو ایک مجاہد کو میدان جنگ میں اترنے سے پہلے باطنی صفات ضروری ہوتی ہیں، وہ پیدا کرو، ابھی تم ہاتھ استعمال نہ کرو۔ جب مدینہ منورہ میں آپ نے اجازت دی کہ لو اب ہم چلتے ہیں، تو سالوں کی خواہش پوری ہوئی صحابہ کی، آج جا کے ہم ابو سفیان پہ حملہ کریں گے، اپنے بدلے لیں گے۔ 313 آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیے، مہاجرین الگ، انصار الگ۔ مدینہ منورہ کے جو رہنے والے تھے ان کو انصار کہتے تھے، مکہ مکرمہ سے جو آئے تھے اسلام کو بچا کر ان کو مہاجر کہتے تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو دیا، انصار کا جھنڈا آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا، اور دونوں جھنڈوں کی کمانڈ آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دی۔ جنگ بدر میں آپ کا جھنڈا پہلا غزوہ، اس میں جھنڈا آپ کا مصعب بن عمیر کے جو ہاتھ میں تھا وہ سفید رنگ کا تھا۔ 80 گھوڑے، 80 اونٹ، 2 گھوڑے، یہ ایک گھوڑے پر 3 آدمی سوار ہوئے اونٹ پر۔ مدینہ منورہ سے جب نکلے دعائیں مانگی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا مانگی، یا اللہ مہربانی فرما، قریش مکہ ہمیں یہاں بھی چین سے جینے نہیں دیتے، ہم نے وطن چھوڑا، گھر چھوڑے، علاقہ چھوڑا، تیرا بیت اللہ چھوڑا، وہ ظالم ہمیں یہاں بھی چین سے نہیں جینے دیتے، ہماری مدد فرما اور اپنے وعدے کو پورا کر۔ مدینہ منورہ سے لمبی دعائیں ہوئی، صحابہ نے تلواریں لی، ایک گھوڑا ایک اونٹ 3 آدمیوں کے مقدر میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی 2 اور کرو، مساوات کا تقاضا یہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرشد بن ابی مرشد غنوی رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابی آپ کے ساتھ۔ آپ فرمایا دیکھو اونٹ زندہ جانور ہیں، ان کے اوپر بیک وقت 3 کوئی نہ بیٹھے، جانوروں کا بھی حق ہے، ایک بیٹھے 1 میل پہ وہ اتر جائے، پھر دوسرا بیٹھ جائے، پھر تیسرا۔ مدینہ منورہ سے چلے تو مدینہ منورہ کا امام مسجد نبوی کا اپنے ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، کہ میری غیر موجودگی میں مسجد نبوی میں نماز تم پڑھو گے۔ مسجد نبوی کا امام طے کیا، آگے چلے تو پہل باری اونٹ پر آپ کے بیٹھنے کی آئی۔ حضرت علی نے نکیل پکڑی، قافلہ چلا مدینہ منورہ سے بدر کی طرف ابو سفیان کی تلاش میں، تاکہ وہ مال نفع کا مکہ لے کے پہنچ نہ جائے، برائی کو اس کی جڑوں سے اکھیڑا جائے۔ عجیب ایک منظر تھا، صحابہ کو 13 سال کے بعد پہلی دفعہ تلوار کے دستے پہ اپنے ہاتھ کو رکھنے کی اجازت ملی تھی۔ نیزے پکڑے، جذبے شوق شہادت سے لبریز، گرمی کا مہینہ، رمضان المبارک، روزے رکھے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام راستے میں دعا کی جگہ کھڑے ہو کر، اللہ یہ برہنہ ہیں ان کو لباس دے، یہ بھوکے ہیں ان کو کھانے دے، ان کے پاس سواریاں نہیں ان کو سواریاں دے، یہ خوف زدہ ہیں ان کو بہادر بنا، یہ غریب ہیں ان کو غنی بنا۔ راستے میں یہ دعا کی اور لشکر چلتا رہا۔ راستے میں آپ کو اپنے 80 اونٹوں کے گلے میں، عرب اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں باندھا کرتے تھے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ اونٹ چل رہے ہیں یا رک گئے ہیں۔ کبھی کبھی عرب سو جاتے تھے تو اونٹوں کی گھنٹیوں سے انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ اونٹ چل رہے ہیں، اور اونٹ بھی صحرا میں ان گھنٹیوں کی آوازوں سے ایک مانوس ہو گئے تھے، اور وہ بھی چلتے رہتے تھے گھنٹیوں سے خوش ہو کر۔ اب جب راستے میں چلے تو 80 گھنٹیاں بجی، آپ نے کہا یہ تو موسیقی کی آواز ہے، اور موسیقی تو شیطان کی طرف سے ہے، اور میں تو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اب تو نبی کے نام پر محفل نعت میں آلات موسیقی کو لایا جاتا ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیوں کو توڑو، میں تو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے۔ اب یہ کوئی گھنٹیاں آلات موسیقی تھوڑی تھی،
یہ تو عربوں کے سفر کی ضرورت تھی، لیکن نبی اتنا دور اندیش تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ممکن ہے کل یار لوگ یہ کہیں کہ گلے کی گھنٹیاں وہ بھی تو ایک موسیقی کی آواز پیدا کرتی ہیں، تو حضور نے ان کو کب اتارا تھا، لہٰذا ہم بھی گھنٹیاں بجا لیتے ہیں۔ دیکھتے نہیں، جب آدمی کتاب وہی دیتی ہے جو آدمی لینا چاہتا ہے، آدمی کا مزاج ہوتا ہے کتاب وہی دیتی ہے جو آدمی لینا چاہتا ہے۔ قرآن میں نہیں آتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کئی ہدایت پکڑ لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، سب نے کہا وہ کیسے؟ کہ پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور خود جھوٹا ہوتا ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت اور خود ظالم ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ایک آدمی کا اندر بگڑ جائے تو قرآن سے بھی وہی لے گا باتیں جو اندر کی ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیاں اتار دی جائیں، اس لیے کہ گھنٹیوں کے مسلسل آواز کی وجہ سے اندیشہ یوں لگتا ہے جیسے آلات موسیقی ہیں۔ احتیاط دیکھیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، بدر کی طرف چلتے ہوئے اونٹوں کے گلوں سے گھنٹیاں اتار دی گئیں کہ گھنٹیوں کی آوازوں سے ممکن تھا کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ تو موسیقی کی آوازیں ہیں، اور کہا موسیقی تو شیطان کی طرف سے ہے، یہ کہہ کر اونٹوں کے گلوں سے گھنٹیاں اتار دی گئی۔ اب نعتیں دف پہ پڑی جاتی ہیں۔ قومیں اپنے مزاج کے اعتبار سے سبق لیتی ہیں۔ سکندر اعظم نے دونوں ہاتھ مقدونیہ کی سرزمین پہ نکالے، جب مرنے کے قریب تھا، سنوبر کے جنگل کے باہر، آقا میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دنیا کا فاتح اس وقت خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ ایک فاتح کا انداز تھا، اور ہمارے فقیروں نے اسی پھیلے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کے پھیلانے کا جواز نکال لیا۔ فقیروں نے صدا لگائی، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، وہ ہاتھ جس نے دنیا بھر سے خراج لیا تھا، فقیروں نے انہی ہاتھوں کو حوالہ دے کر اپنے لیے خیرات مانگ لی۔ لوگ اپنے مزاجوں کے مطابق سبق لیا کرتے ہیں۔ سکندر کے ہاتھوں سے خیرات مانگنے کا لے لیا، مدینہ منورہ گئے تو مدینہ کی بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ پھر امام بخاری کے اشارے لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اسی وقت مدینہ میں داخل ہوئے تھے، مدینہ والوں کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو ہی نہیں جانتے تھے، اسلام کو کب جانتے تھے؟ اس لیے جب مدینہ میں گئے تو آپ علیہ السلام بیٹھے تھے تو اہل مدینہ آتے تو آپ کو ایک ہاتھ سے سلام دیتے، صدیق اکبر کو دو ہاتھ سے سلام دیتے۔ جو نبوت کو نہیں جانتے انہوں نے نبوت کی تعلیمات کو کہاں جاننا تھا، لہٰذا نو وارد بچیوں نے اگر آپ کی آمد پہ دف بجائی دیے تو وہ کون سی شیخ الحدیث بچیاں تھیں یا مکہ مکرمہ کی ایک طویل زندگی گزارنے والی بچیاں تھیں؟ وہ تو ایک ایسے علاقے کی بچیاں تھیں جو نبوت کو نہیں جانتی تھی، انہوں نے نبوت کو نظام کو کیا جاننا تھا۔ لیکن یار لوگوں نے ان ناواقف بچیوں کے دف بجانے کی وجہ سے اپنے سفلی جذبات کی تسکین کرتے ہوئے پورا دف کا ثبوت لے کر حضور کی نعت کو موسیقی سے گدلا کر دیا۔ جو نبی بدر چلتے ہوئے اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیاں اتروا دیتا ہے کہ گھنٹیاں تو بے ہنگم آوازیں ہوتی ہیں، گھنٹیاں تو عرب کے صحراؤں کی ایک مزاج تھا، اس میں تو موسیقی کا شائبہ تک نہیں تھا، جو نبی اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیاں اتار دیتا ہے وہ کس طرح خوش ہوگا ان محافل پر جہاں دف بجتے ہیں اور داڑھی مڑوا کر لوگ نعتیں پڑھا کرتے ہیں۔ گونجتی آواز تھامے دھیمے سروں میں بٹ گیا، جتنا ہی آگے بڑھا اتنا ہی پیچھے ہٹ گیا۔ دریا کو پیاس کو دریا کہا گیا، الٹی ہوئی جو سوچ تو کیا کیا کہا گیا۔ لوگ آ کے آپ علیہ السلام کو ایک ہاتھ سے سلام دیتے ہجرت کے وقت، اور صدیق اکبر کو دو ہاتھ سے۔ صدیق اکبر نے سمجھا کہ لوگ مغالطہ ہو گیا ہے، اہل مدینہ کو پتہ نہیں چل رہا۔ اس سے آپ ایک اور بات لیں کہ نبی اور امتی کی زندگی میں کتنی مماثلت تھی، امتی نبی کے رنگ میں کتنا رنگ چکا تھا کہ اہل مدینہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنی سادہ زندگی، ہمارے علاقے میں کوئی پیر آ جائے تو میلوں سے پتہ چل جاتا ہے کوئی آ رہا ہے، مریدوں سے الگ ایک شان ہوتی ہے۔ اور یہاں کائنات کا پیر، پیروں کا پیر، نبیوں کا پیر، وہ آ کے مدینہ منورہ میں بیٹھے اور ساتھ صدیق اکبر بیٹھے، لیکن زندگی کا اٹھان اور گزران اور اپنا طریقہ اتنا سادہ رکھا کہ اہل مدینہ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ نبوت کی زندگی کا ایک عکس ہے۔ صدیق اکبر کو دو ہاتھ سے سلام، آپ کو ایک ہاتھ سے سلام۔ صدیق اکبر نے سمجھا کہ اہل مدینہ مغالطے میں آ گئے، اب مغالطے کو دور کرنے کا کیسا خوبصورت طریقہ اس رازدار نبوت نے تلاش کیا۔ اہل مدینہ کی دل شکنی نہیں کی، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، اس لیے کہ وہ تو بے قصور تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا۔ اٹھے، اپنے سر کی چادر اتاری،
دھوپ کی تمازت آہستہ آہستہ بڑھ چکی تھی، سورج آگے آ چکا تھا اور وہ چٹان کا سایہ سگڑ کے نیچے جا چکا تھا اور دھوپ کی کرنیں آہستہ آہستہ نبوت کے چہرے پر اپنا اثرات دکھا رہی تھی۔ صدیق اکبر اٹھے، اپنی چادر اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر کر کے یوں سایہ فگن کر دی، اور اس سے پتہ چلا اہل مدینہ کو اچھا یہ امتی ہے، یہ نبی ہے، یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، یہ مرید ہے، یہ پیر ہے۔ جن اہل مدینہ کو نبوت کی اس وقت مزاج کا پتہ نہیں چل رہا، اس اہل مدینہ کی نابالغ بچیوں کے دف سے آج بالغ آدمی کا دف بجانا کتنی غلط حرکت ہے، سوچو ذرا۔ اچھا وہ معصوم بچی ہیں، امام ابن حجر لکھتے ہیں سب سے بڑی بچی 6 سال کی تھی۔ اب 7 سال تک تو بچوں کے انسانوں پہ احکام ہی لاگو نہیں ہوتے، 7 سال سے پہلے تو اولاد آدم پہ اسلام لاگو نہیں ہوتا، وہ تو چھوٹی بچیاں تھیں، ان کے اوپر اسلام لاگو نہیں ہوتا تھا۔ 7 سال کی بچیاں دف بجا رہی ہیں، اب 50 سال کا آدمی دف بجا رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جس کے سامنے بجائی جا رہی ہے وہ نبی ہے، پاکیزہ، طیب، طاہر، اطہر، اور اب جن کے سامنے بجائی جا رہی ہے وہ دیکھ لو۔ اور پھر صدیق اکبر روک رہے ہیں، صدیق اکبر کو روکنا بھی یاد نہیں، بچیوں کا نابالغ ہونا بھی یاد نہیں، اہل مدینہ کا ناواقف ہونا بھی یاد نہیں، نئے اسلام کی ترتیب بھی یاد نہیں، صدیق اکبر کا روکنا بھی یاد نہیں، آپ کا ماتھے پہ شکنے لانا بھی یاد نہیں، اس لیے کہ چونکہ جی چاہ چکا تھا دف بجانے کو، اس لیے اس بات سے اپنے دف کا ثبوت نکال لیا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کی آیت کتنی انسانی نفسیات کا عکس ہے کہ قرآن سے کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن سے کئی لوگ ہدایت پکڑتے ہیں۔ اور قرآن کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ قرآن نہیں کرتا، گمراہ سوچ سے قرآن کو پڑھنے والے گمراہی تو اخذ کرتے ہیں۔ گندگی کے ڈھیر پہ شہد کی مکھی شہد لے آتی ہے، اور پھول پہ بیٹھنے والے گندگی کی مکھی پھول سے بھی گندگی لاتی ہے۔ گندگی کے مکھی کے اندر گندگی ہے، اس لیے اس کو پھلوں سے بھی گندگی ملے گی، اور شہد کی مکھی کے اندر شہد ہے، اس لیے اس کو گندگی کے ڈھیر سے بھی شہد ملے گا۔ یہ اندر کی بات ہوتی ہے، اندر پاکیزہ ہو تو گرجا گھر سے بھی آدمی ہدایت لے لیتا ہے۔ اور